لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ آیت جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں ولا ينفقونها في سبيل الله اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے فبشرهم بعذاب عظیم انہیں ایک زبردست عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اللہ انہیں ایک دردناک عذاب دینے والا ہے. اللہ نے ان کے لیے خطرناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وہ عذاب کیسا ہوگا اور وہ عذاب کیا ہوگا کب ہوگا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم کہ اس دن ہوگا جب ان کے اس مال کو اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے قیامت کے دن اور تپانے کے بعد ان کے اس مال سے ان کی پیشانیوں کو ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے اور یہ کہا جائے گا هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. یہ ہے وہ مال جسے دنیا میں تم نے اپنے واسطے جمع کیا اور اب اس مال کا مزہ چکھو کہ جس مال کو اللہ نے ایسی صورت دے دی ہے کہ جس سے تمہاری پیشانیوں کو داغا جا رہا ہے, تمہاری پیٹھوں کو اور پہلوؤں کو داغا جا رہا ہے, یہ تمہارا مال جس کو
کرتے تھے اور اللہ کے راستے میں اسے ہٹ نہیں کرتے تھے۔ یہ آیت زکوٰۃ سے متعلق نازل ہوئی اور ہر انسان کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کی اسلام میں کیا قدر ہے اور زکوٰۃ کی اسلام میں کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی احکامات میں سے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کر دے، علماء نے لکھا کہ مسلمان باقی نہیں رہتے۔ اللہ نے قرآن میں جہاں نماز کا ذکر کیا، اکثر مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر ساتھ کیا کہ اس کی اہمیت اور شریعت میں اس کے مقام کی طرف اشارہ ہے کہ نماز کا جو مقام اور مرتبہ ہے اسی درجے کا مقام اور مرتبہ زکوٰۃ کو بھی حاصل ہے۔ زکوٰۃ کا اسلام میں تصور یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر کسی انسان کو مال عطا کیا ہے اور اسے اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، اسے اللہ نے وسعت اور فراوانی عطا کی، تو اسے چاہیے کہ اپنے مال کو غرباء کو بھی یاد رکھے اور اپنے مال کا 2.5% غرباء کو بھی دیا جائے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ انسان کا جو کل مال ہے، مثلا سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے، ان 4 اموال کا جو مجموعہ ہے وہ مجموعہ اگر علماء نے لکھا کہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے اس مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اپنے اس مال کا 2.5% وہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان کو دے، اپنے مال کا 2.5%۔ مثلا 100 روپے میں 2.5 روپے، اگر اللہ نے صاحب وسعت بنایا ہے تو اپنے مال کی پاکی کے واسطے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کے واسطے غرباء کو اپنے مال میں یاد رکھا جائے۔ علماء نے لکھا کہ اللہ نے زکوٰۃ کا جو حکم نازل کیا، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مال اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، ہمارا حکم زیادہ محبوب ہے۔ ہمارے حکم کے سامنے مال کی محبت کو قربان کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اسی واسطے اللہ رب العالمین نے کل مال کے 2.5% کو غرباء اور دیگر مصارف زکوٰۃ کو دینے کا حکم دیا ہے۔ اور زکوٰۃ چونکہ انتہائی اہم ترین عبادت ہے، اسلام کا بنیادی فریضہ ہے، مگر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس بنیادی ترین فریضے کے اندر ہم بعض غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، بعض کوتاہیاں ہماری طرف سے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ فریضہ صحیح طور پر انجام نہیں دیا جا رہا ہوتا اور اس میں کچھ نہ کچھ کمی باقی رہ جاتی ہے۔ ان کوتاہیوں میں سے ایک کوتاہی تو یہ سامنے آتی ہے کہ بعض اوقات انسان زکوٰۃ تو ادا کرتے ہیں
مختلف موقعات میں کبھی 500 روپے نکال دیے، کبھی 1000 روپے نکال دیے، کبھی 2000 روپے نکال دیے، لیکن اس کا مجموعہ 2.5% بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ عام طور پر ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس کا خیال نہیں کرتے، جبکہ اگر 2.5% مال کو بطور زکات نہ نکالا گیا تو یہ چیز ذمے کا باقی رہتی ہے، یہ ذمے سے ساقط نہیں ہوتی۔ تو ایک زبردست کوتاہی یہ پائی جاتی ہے کہ انسان زکات کی ادائیگی کی تو فکر کرتا ہے اور مال نکالتا بھی ہے، لیکن حساب کو نہیں رکھتا، اور عام طور پر وہ 2.5% سے کم مال بن رہا ہوتا ہے اس نے نکالا ہوتا ہے۔ تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ زکات بھی ادا کی جائے اور اس کا درست حساب بھی رکھا جائے کہ میں جو متفرق اوقات میں مال غرباء کو دے رہا ہوں کہ 2.5% بن گیا یا نہیں بنا۔ اور اسی طریقے سے ایک کوتاہی یہ پائی جاتی ہے کہ ادائیگی زکات کے وقت حساب تو رکھا جاتا ہے اور زکات کی ادائیگی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، لیکن وہ حساب انسان کا اپنا ہوتا ہے، اس حساب میں شریعت کی رہنمائی نہیں لی گئی ہوتی۔ مثلا ایک کاروباری شخص ہے اور وہ کسی چیز کی تجارت کرتا ہے، اب اس کے پاس جو اموال ہیں اور جو مال تجارت ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس پر بھی زکات ہے۔ اب یہ شخص زکات کا اہتمام تو کرتا ہے، زکات ادا تو کرتا ہے، لیکن شریعت سے رہنمائی نہیں لیتا، اور یہ زکات اس طرح ادا کرتا ہے کہ وہ جتنا مال تجارت ہے اس کی جو قیمت خرید بنتی ہے وہ اس کا حساب لگا کر کے وہ زکات ادا کر دیتا ہے، جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ زکات قیمت خرید پر نہیں ہوتی، زکات تو قیمت فروخت پر ہوتی ہے۔ یعنی زکات کی ادائیگی کا اہتمام بھی ہے، زکات ادا بھی کر رہے ہیں، لیکن شریعت کی طرف سے رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے اتنا اہم اور بنیادی فریضہ انسان کا خراب ہو رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زکات جو میرے پاس مال تجارت ہے اس کی جو کل قیمت ہے اس قیمت پر ادا کرنی ہے، اور وہ قیمت خرید کو اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہوتا ہے، جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ زکات قیمت خرید پر نہیں ہے، زکات قیمت فروخت پر ہے، اس مال کی جو موجودہ قیمت ہے، اس مال کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس پر زکات ہے۔ تو یہ انسان زکات ادا بھی کر رہا ہے، جذبہ بھی اچھا ہے، لیکن شریعت سے رہنمائی نہیں لی، جس کی وجہ سے اتنے اہم ترین فریضے کے اندر کوتاہی پیدا ہو گئی اور غلطی اس سے ہو گئی، جس کی وجہ سے فریضہ صحیح طور پر انجام نہیں دے پایا۔ اور بھی بہت سی کوتاہیاں ہیں، بہت سی غلطیاں ہیں تو عام طور پر انسان انجام دے رہا ہوتا ہے، اسے علم بھی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک کوتاہی اور ایک بنیادی غلطی جو بکثرت پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ زکات کو رمضان میں ادا کرے، زکات کو رمضان کے اندر ادا کرے، اور رمضان میں چونکہ نیکی کا ثواب اللہ بڑھا دیتے ہیں
انسان کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بڑھ کر کے ثواب ملے، اور اس فریضے کی ادائیگی رمضان کے اندر، جبکہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو انسان پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اس کے پاس نصاب کے بقدر مال آ جائے اور پھر اس پر ایک سال گزر جائے۔ اب وہ سال جب گزر رہا ہے اور سال جب پورا ہوا، ضروری تو نہیں ہے کہ اس وقت رمضان کو، یعنی رمضان سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے پاس جب نصاب کے بقدر مال آیا اور اس پر سال گزر گیا، تو سال جب پورا ہوا ہے اس وقت زکوٰۃ کی ادائیگی آپ پر لازم ہے، چاہے وہ رمضان ہو چاہے رمضان نہ ہو۔ رمضان سے زکوٰۃ کا کیا تعلق ہے؟ اور یہ جو غلط فہمی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو رمضان میں کرنی ہے، اس کی وجہ سے عام طور پر یہ خرابی پیش آتی ہے کہ اگر سال پورا ہو گیا تھا رمضان سے پہلے اور اس وقت زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی اور رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہے، تو ایک بنیادی غلطی اس میں ہو جاتی ہے کہ رمضان کے اندر اگر کل مال کم ہو گیا تو زکوٰۃ کا 2.5% بھی کم بنے گا، اور سال پورا جب ہوا تھا اس وقت کل مال زیادہ تھا تو اسی حساب سے زکوٰۃ لازم کی، لیکن اس وقت زکوٰۃ ادا نہیں کی بلکہ رمضان میں زکوٰۃ کو لے کے گیا اور مال کم ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2.5% بھی کم ہو گیا۔ بنیادی ترین غلطی ہے۔ سال پورا جب ہوا تھا اس وقت جتنا مال تھا اس کا 2.5% دینا آپ پر لازم تھا، اس وقت آپ نے 2.5% نہیں دیا۔ رمضان میں آپ 2.5% نکال رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ رمضان میں آپ کے پاس اتنا مال نہ ہو جتنا مال اس وقت تھا جب سال پورا ہوا تھا۔ اس وقت 2.5% زیادہ بنتا تھا، اس وقت 2.5% کم بنتا ہے، تو یہ جو فرق آیا اس کی وجہ سے آپ کی زکوٰۃ میں کوتاہی پیدا ہو گئی۔ اور رمضان کے اس اہتمام میں ایک خرابی یہ لازم آتی ہے کہ انسان کا زکوٰۃ کے جو سال پورا ہو رہا ہے وہ رمضان کے بعد پورا ہو رہا ہے مثلا، اور وہ پیشگی نکالنا چاہتا ہے، رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، اور وہ رمضان میں جتنا مال ہے اس کے بقدر اس کے 2.5% زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، تو اس میں عین ممکن ہے کہ جب سال پورا ہو جو کہ رمضان کے بعد پورا ہوگا مال زیادہ ہو جائے، جب مال زیادہ ہوگا تو 2.5% بھی زیادہ ہو جائے، تو زکوٰۃ کو رمضان سے جوڑنا یہ درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ کو رمضان سے جوڑنا اس میں خرابیاں ہیں۔ ہاں اگر کسی کا سال رمضان میں شروع ہوا اور رمضان میں سال ختم ہوا اس کے لیے تو درست ہے، لیکن جس کا زکوٰۃ کا سال رمضان کے علاوہ شروع ہوا تو ختم بھی رمضان کے علاوہ میں ہوگا، تو رمضان میں دیگر صدقات کا اہتمام تو کیا جائے، نفلی عبادات کا اہتمام تو کیا جائے، لیکن زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ جوڑنا، اور انسان اگر عالم نہ ہو مسائل کو نہ جانتا ہو تو زکوٰۃ جیسے اہم فریضے کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ اہم ترین فریضہ مختلف کوتاہیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سی بنیادی خرابیاں جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں عام طور پر پیش آتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بعض اوقات انسان یہ کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ اپنے ماتحتوں کو دے، اپنے ملازمین کو دے، جو غریب ہیں، جو
جو مستحق ہے. تو یہ نیت تو اچھی ہے اور یہ ارادہ بھی اچھا ہے، لیکن عام طور پر انسان جب ان کو زکوٰۃ دیتا ہے تو مختلف مواقع پر اسے جتلاتا ہے کہ میں تمہیں تنخواہ بھی دیتا ہوں، میں تمہیں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، اور زکوٰۃ دینے کی وجہ سے بار بار جتلاتا رہتا ہے اور مختلف طعنوں کا سامنا ہوتا ہے ان ملازمین کو. تو جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں ان کو اس رویے سے اجتناب کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ جس نے قبول کی ہے اس نے آپ پر احسان کیا ہے، آپ کے مال کو پاک کیا ہے. اگر کوئی زکوٰۃ دینے والا نہ ہوتا تو یہ 2.5% آپ کے مال کو ایسے خراب کرتا کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. اگر کسی نے زکوٰۃ وصول کی ہے تو اس نے آپ پر احسان کیا ہے کہ آپ کا باقی جو پیسہ ہے اس کو پاک کر دیا. یعنی اس میں تعانے دینا اور معمول سے بڑھ کر کے کام لینا کہ میں صرف اسے تنخواہ نہیں دیتا بلکہ میں اس کی اضافی مدد بھی کرتا ہوں. اضافی مدد کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ دی تھی. ارے زکوٰۃ کے علاوہ اگر تعاون کر رہے ہو تو بات ہے نا. زکوٰۃ تو فریضہ تھا، وہ تو دینی تھی. زکوٰۃ دے کر کے یہ کہنا کہ میں تمہارا اضافی تعاون بھی کرتا ہوں اور مزید اس پر کام کا بوجھ ڈالنا یہ درست نہیں ہے. یہ اپنی زکوٰۃ کو خراب کرنا ہے، زکوٰۃ کے اجر کو کم کرنا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی خرابیاں جو عام طور پر زکوٰۃ کے اندر پائی جاتی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کبھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے اندر روپیہ دینا نہ پڑے، نقدی دینی نہ پڑے، بلکہ اس کی جو تجارت ہے، مثلا کپڑے کی تجارت ہے، تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کپڑا زکوٰۃ میں نکال دیں. یا کتابوں کی تجارت ہے تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ نقدی دینی نہ پڑے بلکہ کتاب ہی زکوٰۃ میں دے دیں. شریعت کا حکم یہ ہے کہ دے سکتا ہے، لیکن ایک بنیادی ترین کوتاہی جو اس میں سامنے آتی ہے وہ یہ سامنے آتی ہے کہ کپڑا بیچنے والا ایسا ردی کپڑا، ایسا بیکار کپڑا، ایسا ناکارہ کپڑا زکوٰۃ میں غریب کو دیتا ہے تو اس کی دکان میں بکتا ہی نہیں. برسوں سے کپڑا رکھا ہوا تھا، کبھی بکا ہی نہیں، امید ختم ہو گئی، یہ بکے گا بھی نہیں. اس نے سوچا کہ اس کو زکوٰۃ میں نکال دیں. اور اسی طریقے سے کسی کتابوں کی دکان ہے کسی کی، وہ کتاب جو کبھی بکتی ہی نہیں، خراب ہو چکی، بوسیدہ ہو چکی، وہ سوچتے ہیں کہ یہ کتاب تو ویسے ہی پڑی ہوئی ہے، اس کو زکوٰۃ میں دیتے ہیں. تو حکم شرعی تو اگر چاہیے کہ اس کی قیمت بازاری قیمت کے حساب سے آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے تو زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے احوال کو بھی تو دیکھتا ہے کہ اس نے غریب کی مدد کی ہے اور غریب کے ساتھ تعاون کیا ہے یا سر سے بوجھ کو اتارا ہے. تو اس بات کا انتہائی اہتمام ضروری ہے کہ کسی غریب کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو اچھے مال سے کریں، جو تعاون سمجھا بھی جائے، غریب کا بھلا بھی ہو اور غریب کی ضرورت بھی پوری ہو. ایسا نہ ہو کہ ایسا گھٹیا کپڑا جو آپ کی دکان میں بکتا ہی نہیں ہے وہ غریب کو دے دو. غریب کیا کرے گا اس کا؟ اور آپ نے اپنے سر سے بوجھ اتار دیا کہ اتنی مالیت کا کپڑا میں نے دے دیا تو میری زکوٰۃ ادا ہو گئی. اللہ صرف یہ نہیں دیکھتا،
اللہ دلوں کے احوال کو بھی دیکھتا ہے. اس نے غریب کے ساتھ تعاون کیا ہے یا سر سے بوجھ اتارا ہے. اور بھی بہت سی خرابیاں ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں پائی جاتی ہیں. ان میں سے خرابی یہ ہے کہ بعض لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی اس طرح کرتے ہیں کہ دعوت کا اہتمام کرتے ہیں. رمضان میں خاص طور پر مختلف لنگر کا اہتمام کرتے ہیں اور غربا کو بلا کر کے افطار پارٹی رکھ دیتے ہیں اور اس میں زکوٰۃ کا مال لگا کر کے یہ تصور کرتے ہیں کہ گویا کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کو کھانا کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ کی ادائیگی کی بنیادی شرط تملیک ہے، کسی کو مالک بنانا. کھانا کھلانے میں مالک بنانا نہیں ہوتا. ہاں اگر آپ کھانے کا مالک بنا دیں اس طور پر کہ اسے اختیار ہو کہ اگر وہ لے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہو، تب تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر یہ اختیار نہ ہو، بٹھا کر کے کھانا کھلا دے یا ملازمین کو افطاری کروا دے یا کسی کو سحری کروا دے اور اس پہ اختیار نہ ہو، کھانے کا مالک اس بندے کو نہ بنائے، تو زکوٰۃ ہرگز ادا نہیں ہوتی. لہذا بہت سے لوگ ہیں جو رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے اور پورا سال بھی کرتے ہوں گے. ان کو چاہیے کہ بنیادی کوتاہیوں پر نظر رکھیں. ان بنیادی کوتاہیوں کا علم ان کو ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک بنیادی خرابی اور ایک بنیادی کوتاہی یہ پائی جاتی ہے کہ انسان کا کہیں مال پھنس جاتا ہے. کسی کو قرض دیا تھا، اس نے واپس نہیں کیا. اب زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آ گیا. یہ سوچتے ہیں کہ وہ مال تو ملنا نہیں ہے، امید بھی نہیں. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ جو زکوٰۃ میں نے دینی ہے اس مال میں زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہوں کہ وہ زکوٰۃ تو ویسے ہی نہیں وہ مال تو ویسے ہی نہیں ملنا، اور اس مال میں زکوٰۃ کی نیت کر لے تاکہ سر سے بوجھ بھی اتر جائے اور میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے. عام طور پر یہ صورت پائی جاتی ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک ایک کامل شرط ہے اور مال نکالتے وقت زکوٰۃ کی نیت کا ہونا شرط ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا مال کہیں پھنس جائے اور اس کے ملنے کی امید ہی نہ ہو اور آپ کہیں کہ اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہوں. شرع یہ درست نہیں ہے. اگر کسی نے اس طرح کیا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اس کو چاہیے کہ اس مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا دوبارہ اہتمام کرے. زکوٰۃ دیتے وقت نیت ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ مال پھنس گیا اور آپ کہیں کہ مال تو ملے گا تو اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں. شرعاً یہ درست نہیں ہے. اور آخری بات کر کے میں بات کو ختم کروں گا، وہ یہ کہ یہ خرابی یہ پائی جاتی ہے کہ انسان زکوٰۃ تو ادا کرتا ہے لیکن اس کے مصرف کا صحیح تعین نہیں کر پاتا. وہ کسی رفاہی ادارے میں دے دیتا ہے زکوٰۃ، یا کسی کو کھانا کھلا دیتا ہے، یا کسی کو کفن دلوا دیتا ہے، یا کسی سادات کو دے دیتا ہے، سید کو دے دیتا ہے. تو ان صورتوں میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ کسی رفاہی ادارے کو دے دینا، رفاہی ادارہ ان پیسوں کو کہاں خرچ کرتا ہے آپ کو معلوم نہیں. وہ ان پیسوں سے تعمیرات پر بھی خرچہ کرے گا، وہ ان پیسوں سے سواریاں بھی خریدے گا، وہ ان پیسوں سے
زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تو کسی غریب کو مالک بنانا شرط ہے. زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی عمارت کی تعمیر کر دینا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اس میں کسی شخص کو مستحق زکوٰۃ شخص کو مالک بنانا نہیں پائے گی. تو یہ بہت بڑی اور بنیادی غلطی ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ کے مال کو رفاہی اداروں کو دے رہے ہوتے ہیں، اور رفاہی ادارے زکوٰۃ کے مال کو مستحقین تک پہنچانے کا اہتمام نہیں کرتے. وہ ان مصارف میں تم نے خرچ کرتے ہیں جن مصارف میں خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. مثلا عمارت کی تعمیر کرنا، کسی کو کھانا کھلانا، اور بجلی کے بل بھرنا، اور دیگر جس میں کسی کو مالک بنا نہیں پائے گا. تو یہ ساری وہ کوتاہیاں ہیں، ساری وہ بنیادی غلطیاں ہیں جس کا علم ایک مسلمان کو ہونا ضروری ہے. اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا اور ان باتوں کی طرف توجہ رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ اس کا یہ بنیادی فریضہ اور اہم ترین فریضہ وہ بحسن خوبی اپنے انجام تک پہنچ سکے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.